الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو إلى اليمن أنك تقدم من قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم فأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزا تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم و مکرم واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم و فضل و احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ مذہب اور یہ ملت وہ دین و مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی طور و طریق، کوئی راستہ، کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی شریعت، کوئی دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ کا بے پایا ہمارے اوپر فضل و کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اسلام کا جائے کہ نام والا ہی بنایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان و کرم ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ صبح و شام، لیل و نہار میں، دن و رات میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ نظام عالم کی تبدیلی کا دور دورہ ہے،
کہ وقت کتنی تیزی سے کروٹ لے رہا ہے، ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر وقت دنیا اپنے انجام تک پہنچ رہی ہے کہ آپ دیکھیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما کر ہمیں اپنے مقصد میں گامزن کیا ہے، ہمیں اپنے مقصد کی یاد دہانی کی ہے کہ یہ وقت تو یوں ہی چلتا رہے گا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کہ وقت تو گزرتا رہے گا اور وقت کو تو گزرنا ہی ہے، کہ بڑھتا رہے گا، قومیں آتی رہیں گی، کبھی زوال آئے گا، کبھی عروج آئے گا، کبھی ترقی ہوگی، کبھی تنزلی ہوگی، یہ زمانہ ایسے ہی کروٹیں لیتا رہے گا۔ لیکن ایک ایمان والا اس وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو آخرت کے لیے بناتا بھی رہے گا، اپنے عمل میں استحضار بھی کرتا رہے گا کہ کیسا کیسا وقت آئے گا کہ آپ خطبے میں بار بار سنتے ہیں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر القرون قرنی، کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا کیوں ہے؟ افسوس، یہ بڑے قلق کی بات ہے کہ ہم نے دین کو جس طرح سے برائے دین ہی رکھ دیا ہے، نماز کو برائے نماز ہی رکھ دیا ہے، قرآن کو برائے قرآن کی تلاوت تک ہی محدود کر لیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے اعمال ہیں، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ تو کیوں تھا؟ وہ ہمارے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا، ہمارے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے تھا، ہمیں متحرک کرنے کے لیے تھا، ہمیں ایکٹیو کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یہ خطبہ تو ہماری نیند کے نظر ہو جاتا ہے، یہ خطبہ تو ہماری نیند کے اور غفلتی کے نظر ہو جاتا ہے کہ ہم سنتے ہیں خطبے میں بارہا، ہر مرتبہ جمعے میں امام اور خطیب خطبے میں یہ بات کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ کون سا؟ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو اس سے متصل ہے، جو اس سے لگا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو زمانہ ہے، پھر جو زمانہ ہے اسی وقت وہ آئے گا جو قیامت کے قریب کا وقت ہوگا، کہ وہ وقت پرفتن دور ہوگا، کہ کس طرح سے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہوں گے، ارتداد کے دھانے پر کھڑے ہوں گے، جس طرح سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے کیسے نکلتے ہیں، اس طرح سے کہ صبح یمسی کافرن و یصبح مومن، کہ صبح انسان مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر، ایسے وقت اپنا کروٹ لیتا رہے گا۔ لیکن جو لوگ اعمال نبوی سے، جو لوگ اعمال آخرت سے، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، جن کو یقین ہوگا مسیح دجال کا، جن کو یقین ہوگا خروج دجال کا، جن کے پاس علم ہوگا قیامت کے قریب کی باتوں کا، ان سب چیزوں کا، تو وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، وہ اعتقاد رکھیں گے اپنا شریعت کے اوپر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کے اوپر ان کو پورا یقین ہوگا، کامل اعتماد ہوگا کہ ہمارا سب سے بڑا قیمتی جو سرمایہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نعمت ایمان اور نعمت اسلام ہے، کہ ہم توحید کے پر فرما بردار ہیں، توحید کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں امت مسلمہ کے مسائل کو اٹھائیں از اول تا آخر، شروع سے لے کے آخر تک، تو آپ کو سب سے بڑا اگر امت کے اندر کوئی مسئلہ دکھے گا اور نظر آئے گا تو وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا توحید کی جو ضد ہے، توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شرک کے بابت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور ایک جگہ ارشاد فرمائے ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ توحید یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، توحید اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی محنت کے لیے اور اس توحید کی بقا کے لیے اور اس توحید کو باقی رکھنے کے لیے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ ابن ماجہ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کہ دنیا میں کتنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اگر یہ معمولی بات ہوتی اور یہ معمولی مسئلہ ہوتا
تو اللہ ایک نبی کو بھیجتا، 2 کو بھیجتا، 3 کو بھیجتا، لیکن اللہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ وقت کے نبی آتے رہے اور سب کا اعلان اور سب کی محنت اور سب کی تغودو اور سب کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کی کوشش لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ آئے، ان کی کوشش لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی کوشش لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی آتے رہے اور توحید کا پیغام سناتے رہے۔ شریعتیں بدلی، نماز کا طریقہ مختلف تھا، زکوٰۃ کا طریقہ مختلف تھا، حج کا طریقہ مختلف تھا، لیکن توحید کا سب کے اندر اتحاد اور اتفاق تھا۔ سب کی محنت یہ تھی کہ اللہ کی ربوبیت کو، سب کی کاوش یہ تھی، سب کی کوشش یہ تھی، سب کی لگن یہ تھی، سب کی تھکن یہ تھی کہ اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی خالقیت کو، اللہ کی رزاقیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی صمدیت کو پہچانا جائے، اس کو جانا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے کہ جب انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، توحید میں کامل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعمالوں پر کھڑے ہونے کی ثابت قدمی نصیب کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے کہ آج ہم اور آپ اور ہماری جو پہچان ہے اور جو ہمارا آئیڈینٹی ہے، وہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ کلمہ گو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان امتکم امت واحدہ، کہ تم ایک امت ہو، تمہاری بنیاد کلمے والی ہے۔ کہ جس طرح سے جسم میں تمہارا مثال تو ایسی ہے کہ جسم میں جس طرح سے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے۔ کہ انسان سوچے کہ میرے پیر میں، میرے ہاتھ میں، میرے فنگرز میں، میری آنکھوں میں تکلیف ہو اور میں اس کو نظر انداز کر دوں، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ ایمان والے کی مثال دی کہ تم ایک کلمے والے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کے اوپر جمع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خطبے میں، اپنی دعوت میں اور اپنے بیان میں اور اپنے مذاکرے میں جو بات کہی تھی، قوم کو کھڑے ہو کے سب سے پہلے وہ الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک بها العرب وتدین لکم بها العجم فإن لک ملوک الجنہ۔ اے لوگو کہ تم کہو یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، کہ جس کی عبادت کی جائے گی وہ اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیوں کو بنانے والا اللہ ہے، تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوموں کو سنائی تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر تم اس بات کے اوپر کان دھرو گے اور اس بات کو تم غور سے سنو گے تو تم کامیاب ہی نہیں ہوگے۔ صرف یہی نہیں کہا تفلحون، بلکہ کیا کہا کہ تم کامیاب ہوگے اور اللہ رب العالمین تمہارے قدموں میں عرب اور عجم کے خزانوں کو رکھ دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے بڑا مسئلہ امت کا توحید کا ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو غفار ذنوب ہے، ستار عیوب ہے، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا، کہ گناہوں پہ پردہ داری کرنے والا، لیکن کل قیامت کے دن کوئی شرک جیسا جرم عظیم اور بڑا گناہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لا کے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، لیکن اگر شرک ہوا تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میری آپ کی یا کسی کی بات نہیں، یہ قرآن مجید کی بات ہے جو کتاب فرقان ہے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا کہ اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک زیر و زبر، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک رکوع اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، کتاب فرقان کہا گیا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی سارے گناہ بھی لے کے آئے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک لے کے آئے گا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اپنی توحید کے اندر استقامت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کلمے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کہ آج ہم دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر ایمان والوں کو دیکھیں کس طرح سے ان کے پیر اکھڑ رہے ہیں، وہ ثابت قدمی کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں، کس طرح سے اعمالوں میں انحطاط پایا جا رہا ہے، تو ہم دیکھیں کہ بنیادی چیز ہمارے اندر کس چیز کی کمزوری ہے، کس چیز کی کمی ہے،
کس چیز میں لاحی عمل ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ توحید ہے، وہ مسئلہ کلمے کا ہے کہ اگر اتحاد کی بات کی جائے تو امت صرف ایک پلیٹ فارم پہ اس بنیاد پر آئے گی کہ کلمے کی دعوت دی جائے، کلمے کو سامنے رکھا جائے، کلمے پہ محنت کی جائے۔ ایمان والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ان المؤمنین اخوہ، کہ مومن کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ فاصلحوا ذات بینکم، کہ تم ایک دوسرے کی اصلاح کرو، تم ایک دوسرے کے اوپر محنت کرو، کوشش کرو کہ ایمان والا اگر کسی چیز کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم کے نیچے آئے گا تو وہ کلمے کی محنت ہوگی، وہ کلمے کا بول ہوگا کہ انبیاء کی محنت سب سے بنیادی محنت اور سب سے بڑی کوشش و کاوش کلمے کی تھی، کہ اگر ہمیں تبدیل اور اگر اپنے آپ میں کچھ فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بولیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں، اللہ کی توحید کے بول کو اپنی زبان سے نکالیں۔ کہ دیکھیے آپ سب سے پہلے نماز کو ادا کر رہے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے اللہ عز و جل اپنی تعریف، اپنی توصیف، اپنی تحمید کیسی بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہ آج میں نے کہا نا کہ وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو جنگوں کو فتح کیا ہے اور جو قوموں کو ترقی آئی ہے وہ کس بنیاد پر؟ کہ ان کی توحید اتنی مضبوط تھی، ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ چہ جائے کہ وہ دشمن کو زیر کرتے، ان کے سامنے دست گریباں ہوتے، وہ صرف تکبیر کا ایک بول ہی بولا کرتے تھے جس کی بنیاد پر قلعے کے قلعے فتح ہو جایا کرتے تھے۔ کہ اس قوم کی حالت اللہ رب العالمین نے اس وقت تک نہیں بدلی ہے جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہیں کی۔ حالت ہر انسان کوشاں ہے، ہر انسان فکر میں لگا ہے کہ میرے ماتحت سدھر جائیں، استاد شاگرد کی فکر میں لگا ہے، امام متولی کی فکر میں لگے ہیں، ہاں شوہر بیوی کی فکر میں لگا ہے، باپ بچوں کی فکر میں لگا ہے، والدین اپنی رعایا بچوں کی فکر میں لگے ہیں، ہر ایک انسان دوسرے کی فکر میں لگا ہے۔ لیکن سب سے پہلے انسان اپنی فکر میں لگ جائے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جب تک اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی جب تک خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو، اپنی تبدیلی کی فکر نہ ہو۔ کہ ایمان والا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، صحابی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلمہم حلال بالحرام، سب سے زیادہ امت میں اگر کوئی حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں تو کون ہیں؟ وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ رضی اللہ، کہ کیا مقام و کیا مرتبہ ہے جن کے بارے میں ارشاد۔ جب آپ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کس بات کی طرف ان کو ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا، اللہ کے ایک ہونے کو پکارنا، کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بار بار یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بلندی ہے ہماری، اگر ہماری برتری ہے، ہماری فوقیت ہے، ہماری فضیلت ہے، تو اس بنیاد پر ہم بلند ہوں گے جب ہم اللہ کے اوپر کامل ایمان لائیں۔ ان کنتم مؤمنین، یہ نہیں کہا کہ ان کنتم مسلمین، کہ تم نام کے لیے سرکاری دفاتر میں اپنے نام میں مسلمان کہلا دو اور مسلمان لکھوا دو، لیکن اگر تم ایمان والے نہیں ہوئے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تو کیا تم بلندی نہیں حاصل کر سکتے، تم ترقی کو نہیں پا سکتے۔ آج قوموں کا عروج و زوال کی بنیاد ہی ایمان کے اندر نقص کی ہے، ایمان کے اندر کمی کی ہے۔ کہ کلمہ کیا بنیاد، کیا دعوت دے رہا ہے، اس کے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہر چیز کا انکار کر دینا، کہ جس چیز سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، جس چیز کا ہمیں خوف ہے، جس چیز کو جس ظاہر میں تو کہا کہ ظاہر میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ہی شرک کہلائے گا، کہ یقیناً وہ شرک ہے، وہ شرک بڑا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کہ ظاہر میں تو ہم بچ رہے ہیں،
الحمدللہ کہ ایسے شرک سے دور ہیں اور اس کو اپنے دل میں برا سمجھ رہے ہیں اور اس کی حقیقت کو پہچان رہے ہیں، لیکن ایک شرک وہ بھی ہے جو ہم اپنے آستینوں میں دبا کر بیٹھے ہیں، جو ہم اپنے دلوں میں بٹھا کر بیٹھے ہیں، وہ شرک خفی ہے کہ اللہ کے ماں سوا اللہ کے علاوہ کسی غیر کا دل میں خوف، کسی غیر کا ڈر، کسی غیر کے پالنہار ہونے کا یقین۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کے بڑے فضائل بتائے ہیں، لیکن میرے دل میں اور میری بات اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں کمانے جاؤں گا تبھی سب کچھ ہوگا، میری کمائی، میری دکان، میری جاب اور میری یہ ڈیوٹی ہی مجھے ہی پال رہی ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے، جو ہمارے ایمان میں زد پڑتی ہے، جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر نقص پیدا ہوتی ہے۔ جو مطلوب و مقصود ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی کامیابی کی چابی ہے، اگر کوئی کامیابی کے راستہ ہے، تو ایمان کے اندر کاملیت پیدا کرنا ہے، ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرنا ہے۔ کہ کیسے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی کہ ہم دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ولیکن کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، تو میں صرف یہی نیکی کے کام کر رہا ہوں، لیکن فرمایا اس کو ہی نیکی نہ سمجھا جائے، بلکہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، ایمان باللہ، اللہ کی جو توصیف ہے، اللہ کی جو ذات و صفات ہے، ان سب پر ایمان لانا کہ اللہ کیا ہے، رازق ہے، اللہ کیا ہے، خالق ہے، اللہ کیا ہے، باری ہے، اللہ کیا ہے، ستار ہے۔ یہ تمام اوصاف پر ایمان لانا مطلوب مقصود ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں اس سرد بھری راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا کرنے پر کسی چیز کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ایمان مضبوط ہوگا، جو انسان کو شے محبوب ہوتی ہے کہ انسان پیسے کو بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کو جوڑتا ہے، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس کو غریبوں کو دے گا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرے گا۔ کہ فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب ربی، کہ اگر کوئی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اللہ کے غصے کو دور کرتی ہے تو وہ صدقہ ہے، کہ صدقہ ہے کہ انسان صدقہ دے اپنے مال کو۔ اور اسی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور علیحدہ طور پہ فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ اپنے مالوں کو خرچ کرو، اپنے مالوں کو دو، لیکن علیحدہ طور پہ الگ سے فرمایا زکوٰۃ کو، اس لیے کہ انسان بسا اوقات ہی سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو میں نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا، حالانکہ زکوٰۃ کے علاوہ وہ چیزیں بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں جو تم صدقات کے اندر دو، جو تم غریبوں کی اس کے علاوہ بھی مدد کرو، یہ بھی اللہ کو مطلوب و مقصود ہے۔ تو ایمان سب سے بڑا مسئلہ ہے، توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میں یہ تاجر حضرات کی جماعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت تھی کہ جب آپ جیسا قوم ہوتی، جیسا مجمع ہوتا، اس کے اعتبار سے بات کو کہتے تھے کہ آپ تاجر حضرات ہیں، آپ شاپ کیپر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ دکاندار ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر صدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا، جب ہم اپنے ایمان کو بنا لیں، اپنی توحید کو مضبوط کر لیں، تو ہمیں ان اعمالوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا جو سچا امانت دار تاجر ہوگا، کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم کبھی بھی جھوٹ کو سچ میں نہیں ملائیں گے، سچ کو جھوٹ میں نہیں ملائیں گے، ہم فرق کریں گے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھیں گے کہ جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ میں ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، صلحاء کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ کہ کسب حلال کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث طیبہ کے اندر کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کے لیے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ لیکن وہی شخص اگر دنیا کو اپنا مقصد، دنیا کو اپنا ٹھکانہ اور دنیا کو ہمیشگی کا گھر سمجھ لے گا اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ دنیا کی محبت اگر آ گئی تو انسان کیا کرے گا؟ اپنی تجارت کے اندر جھوٹ اور سچ کرے گا، وہ ناپ تول میں کمی کرے گا کہ کل قیامت کے دن ایسے تجار جو فاجر ہوں گے، جو ناپ تول میں کمی کریں گے، جو اپنی دکان کو چمکانے کے لیے آخرت کو بھول جائیں گے، تو ان کا حشر
اور ان کا انجام قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ میں ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ میں ہوگا۔ تو ہمیں اپنی تجارت کو، ہمیں اپنے پیشے کو سنت و شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ ایمان کے بعد میں اعمال کا مرتبہ آتا ہے، اعمال کا مقام آتا ہے، توحید کے بعد میں اعمال آتے ہیں کہ اگر ہم دکان پہ جا رہے ہیں تو بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے کاموں کی شروعات کرنی ہے، کہ اگر ہم حلال کمائی کے لیے جا رہے ہیں تو ان احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا من اتقى وبر وصدق، کہ مگر وہ تاجر جو نیک ہوگا، جو سچ بات کہے گا کہ مال کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، مال کے اندر کوئی کمی ہے، تو صاف طور پر اپنے کسٹمر کو یہ آگاہ کر دے کہ اس مال کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کو لینا چاہیں تو لے لیں۔ کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ ایک غلے والے کے پاس میں، ایک ڈھیر کے پاس میں سے، ایک شاپ کیپر کے پاس میں سے گزر ہوا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ طعام، تو آپ نے کیسی تعلیم دی ہے تاجروں کو، آپ نے دکانداروں کو کیسی تعلیم دی ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو تجارت کرنے کو دین ہی نہیں سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو تجارت کرنے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اللہ کے فرمانوں کو چھوڑ کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک تاجر کے پاس میں سے، گلے کے ڈھیر کے پاس میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گلے کے ڈھیر میں ہاتھ کو ڈالا، اس مال میں، اس اناج میں، اس غلے میں ہاتھ کو ڈالا تو آپ کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ تر ہو گیا پانی سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ تاجر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ ہاتھ کیوں گیلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، کل رات کو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ تر ہو گیا ہے، گیلا ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعلیم دی اور اس کو اس بات کا پیغام دیا کہ اگر یہ گیلا ہو گیا ہے تو تم اس کو علیحدہ کر دو، اور جو سوکھا ہے اس کو علیحدہ کر دو، اس کو الگ الگ کر دو، کہیں خریدنے والے کو یہ پسند نہ ہو، ظاہر میں تو وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سوکھا ہے اور اس کو خرید لے، اور اس کو بعد میں پتہ چلے یہ تو گیلا نکلا، اس کی پسند کے موافق، اور اس کو دھوکہ دھڑی کا اس میں اندیشہ ہے۔ اگر تمہیں اس کو فروخت ہی کرنا ہے تو دونوں کو الگ الگ کر کے فروخت کرو۔ پھر فرمایا من غش فلیس منا، آگے حدیث میں فرمایا جو ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو تعلیم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تجارت کرنی ہے، اگر معاشرت کرنی ہے، اگر اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے کہ آخرت پہ ایمان بھی لانا ہے اور اپنے اعمالوں کو درست بھی کرنا ہے۔ پھر میں نے ایک حدیث طیبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، اس کی تلاوت کی تھی، جو حدیث دل کے تعلق سے ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کے اوپر توحید پہ ہم جمیں گے، اعمالوں کے اوپر ثابت قدمی نصیب ہوگی تو وہ دل پر محنت کرنے کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ سن لو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، انسان کے باڈی کے اندر ایک پارٹ ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الفسد الجسد کلہ، کہ جب یہ درست ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہوتا ہے، انسان کی پوری باڈی صحیح رہتی ہے، سالم رہتی ہے، اور اگر یہ دل اور یہ جو جسم میں جو ٹکڑا ہے یہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء اور جوارح اور پورے باڈی پارٹس بگڑ جاتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں دل بگڑا تو سب کچھ بگڑا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سن لو وہ کیا ہے، وہ دل ہے، الا وہی القلب، کہ ہمیں دلوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا دل بن جائے گا اندر سے اور دل کی دنیا سدھر جائے گی، سنور جائے گی، تو ہم اعمالوں کے اوپر، توحید کے اوپر، اخلاق کے اوپر، سنت کے مطابق تجارت کرنے کے اوپر مضبوطی سے جم جائیں گے۔ اور اگر ہمارا دل بگڑ جائے گا اور یہ دل کی دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنا لے گی اور دنیا کو اپنا مقصد بنا لے گی تو ہمارے اعمالوں سے اعمال نبوی نہیں صدور ہوں گے، اعمال اسلامی نہیں صدور ہوں گے، اعمال مومن نہیں صدور ہوں گے، بلکہ وہ اعمال صدور ہوں گے جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، جو غیروں کو خوش کرنے والے ہیں۔ تو وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ دل کی محنت ہے، وہ دل کے اوپر محنت کرنا ہے، جس طرح سے صوفیہ کے وہاں، بزرگان دین کے یہاں، علماء کے وہاں، ربانیین کے وہاں مستقل انسان کو ایک وقت گزار کر دل پر محنت کی جاتی ہے، کہ جس طرح سے اللہ عز و جل نے کلام پاک کو نازل کیا، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کی تشریح کے لیے، کلام پاک کی تفسیر کے لیے، کلام پاک کو سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نازل کیا، کہ جس طرح سے کتاب اللہ ہے اسی طرح سے رجال اللہ بھی ہے، کہ اللہ کے بندگان جو خدا ہیں،
جو نیک بندے ہیں وہ انسانوں کو اعمالوں کے اوپر ابھارتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ انسان نے کتاب بھی پڑھ لی، انسان نے باتوں کو سن بھی لیا، لیکن وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا ولولہ ہے، وہ کون سا اقدام ہے، وہ کون سی بات ہے جو ہم کو اعمالوں کے اوپر کھڑا کرے گی؟ کیونکہ کہنا اور سننا یہ سب چیز آسان ہے، پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کی دنیا پہ جس طرح سے کہا ما یغیر ما بانفسہم، کہ ہم اپنی ذات کے اندر اور اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو کسی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہر انسان کوشاں ہے، فکر مند ہے کہ ہر انسان سدھر جائے، سنور جائے، معاشرہ اچھا ہو جائے، دکانداری اچھی ہو جائے، لیکن خود اپنی ذات میں فکر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو، ایسے انبیاء کو، ایسے صحابہ کو، ایسے اولیاء کو، ایسے تابعین اور تبع تابعین کو دنیا میں بھیجا۔ اور آج ہمارے دور میں علماء اکرام ہیں جو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کر رہے ہیں، ان کو تسبیح اور ذکر کا اہتمام کرا رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو واعظ و تذکیر کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اگر ہم جڑیں گے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ، یہ علماء ربانیین، یہ بزرگان دین جن کو اللہ ہی کا صرف خوف ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، جب ہم ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان کے سامنے اپنے زانو تلمس کریں گے اور ان کا ادب اکرام کریں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے تو ہمارا دل سنورے گا، جو ہم کو اعمالوں کے اوپر ابھارے گا، جو ہمیں عمل اقدام میں بڑھائے گا۔ اس کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، جو بڑی بیش قیمتی نعمت ہے، بڑا سرمایہ ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ عز و جل نے حضرت مولانا امام جو عالم ربانی ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اوصاف حمیدہ سے متصف کیا ہے۔ تو حضرت کی ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس مجلس کی شروعات کی گئی ہے کہ مسجد نفیس، جس طرح سے مسجد عائشہ کے اندر جو بامبے بازار کے اندر ہے، اس کے اندر حضرت کی ایک مجلس لگے گی جو اصلاح قلب کے عنوان سے ہوگی، جو اپنے اعمالوں کو منور کرنے کے عنوان سے ہوگی۔ تو اتوار کا دن اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ نورانی مجلس ہوگی جو 12 بجے سے، جو 11 سے 12 کا اس کا وقت متعین کیا گیا ہے۔ تو ایسی مجلس کے اندر ہم شامل ہوں اور ایسی مجلس کے اندر اپنے آپ کو جم کر بیٹھنے کا پابند بنائیں۔ تو بمبئی بازار کے اندر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔